آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نبی، پہلے انسان اس دنیا پر جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ یہ وہ پہلا قصہ ہے کائنات میں انسانوں سے پہلے 2000 سال پہلے جن موجود تھے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور آدم علیہ السلام کی زندگی کیسے ہے اور کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اندر چکر لگاتے ہوئے دل پہ پہنچا اور اس نے دل کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں چکر لگایا اور دیکھا کہ یہ عجیب مشین اللہ نے بنائی ہے، اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔ اگر اللہ اس میں آ گیا تو اس کو کنٹرول کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا، پھر میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا، تیری اب یہ شکر گزار نہیں رہ پائیں گے۔ اور رب نے کیا کہا، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے، جو میرے نہیں ہوں گے ہاں وہ تیری بات پر عمل کریں گے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نبی، پہلے انسان اس دنیا پر جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی تھی جن کو جن کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے پھر اللہ نے کتنے لاکھوں کروڑوں سال پہلے، یہ مختلف ریسرچز ہیں، کسی کی کوئی حتمی بات نہیں ہے، اللہ نے دنیا پیدا کی۔ اس دنیا سے پہلے کیا تھا؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں تھا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھی؟ تو جواب ملا، کان اللہ فی ہواء ما تحتہ ہواء وما فوقہ ہواء۔ اللہ ہر جگہ موجود تھا، وہ رب ہے، اس کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے چاہا، اس نے اپنے ارادے سے دنیا بنائی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر۔ پھر میرے رب نے زمین آسمان کو بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، میرے رب نے اس جہان کو بنایا۔ ساری دنیا کو وجود کس کے لیے دیا؟ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کرنی تھی، اللہ نے ایک دنیا بنانی تھی جس میں یہ سلسلہ چلانا تھا۔ میرے رب نے سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی۔ یہ وہ پہلا قصہ ہے کائنات میں انسانوں سے پہلے 2000 سال پہلے جن موجود تھے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور آدم علیہ السلام کی زندگی کیسے ہے اور کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ نے یہ خطاب کیا۔ فرشتوں نے کہا، تجعل فیہا من یفسد فیہا، زمین پر تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی۔ یہ فرشتوں نے قیاس میں یہ جواب دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے فرشتے جنات کو دیکھ چکے تھے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے۔ اس قیاس کے اوپر فرشتوں نے یہ جواب میں قرآن میں اللہ کو کہا، جب اللہ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں بنانا چاہتا ہے؟ ہم تیری تقدیس اور تحمید کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ وہ تم نہیں جانتے۔ اور میرے رب نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے لیے فرشتوں کے ذمے لگایا کہ پوری اس زمین سے مختلف حصوں سے جا کر مٹی اکٹھی کرو، اور ایک جگہ سے نہیں، تو فرشتوں نے کسی جگہ سے جا کے مٹی اکٹھی کی۔ پوری زمین میں جہاں جہاں اس وقت ابن آدم آباد ہے، وہاں سے ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے مٹی اکٹھی کی اور اللہ جل شانہ کے پاس اس مٹی کو اکٹھا کیا، پھر اس مٹی کو گوندا گیا
اور اللہ نے وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو ڈیزائن کیا۔ میرے رب نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست رحمت سے بنایا۔ پھر دوسرا کام، اللہ نے اپنی روح اس میں ڈالی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا گیا تو وہ 60 ہاتھ اس کا قد تھا، تقریباً 60 ہاتھ کا اندازہ لگایا جائے تو 120 فٹ کے آس پاس ان کا قد تھا۔ میرے رب نے بڑا خوبصورت پتلا بنایا اور سارے اعضاء جیسے آج انسانوں کے اعضاء ہیں اسی طرح سے اعضاء فٹ کیے، اور مخلوق میں سب سے، انسانوں میں سب سے خوبصورت بنایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوگا وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اور اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی دست رحمت سے بنایا ہے۔ اور پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے رب نے اپنی روح اس میں پھونکی، اپنی طرف سے ہدایت کی روح ڈالی ہے۔ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے اور اپنی معرفت کی وجہ سے اور اپنی محنت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ 40 سال تک، ابھی روح نہیں ڈلی تھی، 40 سال تک آدم علیہ السلام کے پتلے کو 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان کسی جگہ رکھا گیا، اور 40 سال تک وہ اسی طرح رہے۔ وہ 40 سال دنیاوی تھے یا وہ 40 سال آخرت کے تھے؟ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ 1 سال 1000 سال کے برابر تھا دنیا کے اعتبار سے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ 40 سال تک جب فرشتے وہاں سے گزرتے تھے اور ابلیس ساتھ ہوتا تھا تو گزرتے اور واپس آتے وہ آدم کو دیکھتے تھے کہ یہ رب نے کون سی مخلوق بنائی ہے، یہ کیا کرے گی۔ اور ایک مرتبہ جب فرشتے گزر رہے تھے تو ابلیس نے کیا کیا، وہ آدم علیہ السلام کے پتلے کی طرف مڑ گیا اور وہ منہ کے راستے سے آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہوا، اور اس نے اندر سے سارا ٹٹولا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا اور کہنے لگا یہ تو بڑی جلد باز مخلوق لگتی ہے، یہ تو وہ مخلوق لگتی ہے کہ جس کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہوگا، یہ تو جلد باز عجولہ ہے، جلد باز مخلوق لگتی ہے، اور اس کو تو میں اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ پھر اندر چکر لگاتے ہوئے دل پہ پہنچا، اور اس نے دل کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں چکر لگایا اور دیکھا کہ یہ عجیب مشین اللہ نے بنائی ہے، اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔ اگر اللہ اس میں آ گیا تو اس کو کنٹرول کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اور پھر وہ اسی طرح واپس نکلا اور وہ چلا گیا، فرشتوں کے ساتھ شامل ہوا، اور جب بھی گزرتا تھا تو فرشتوں کو کہتا تھا کہ یہ تو کل فخار، یہ تو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، یہ کو کیوں ہمارے سے اب برتر ہے اور ہمارے سے کیوں افضل ہے۔ میرے رب نے وہ دن دکھایا، اور وہ دن آیا جس دن اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح کو ڈالا ہے۔ سویتہ ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کی روح یوں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو جب آنکھوں کے پہ اس آدم علیہ السلام کی روح پہنچی، آنکھیں کھلی تو جنت کے مناظر دیکھے، اور پھر ناک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی آدم علیہ السلام کو میرے رب نے سکھایا، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ نے کہا رحمک ربک، تیرا رب تجھ پہ رحم کرے۔ اور اس کلمے کو انسانوں کے لیے، اس امت کے لیے بھی چھینک پر اللہ نے سنت قرار دے دیا، الحمدللہ، یرحمک اللہ جواب میں کہا جائے۔ اور پھر جب وہ روح پیٹ تک پہنچی، ناف تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے، اور جلدی میں اٹھ کے بیٹھے تو اللہ نے کہا کہ آدم تیری جلد بازی، انسان عجولہ ہے، جلد بازی میں۔ پھر ان کو بھوک لگی اور کھانے کی طلب کی، اور پھر جب روح پورے جسم میں آئی تو آدم علیہ السلام کے سامنے میرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ اب آدم کو
نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، آدم کو سب مل کر سجدہ کرو۔ تو فرشتے اکٹھے سارے ہی آدم علیہ السلام کو سجدے میں گرے اللہ کے حکم پر، الا ابلیس۔ ابلیس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ اس تکبر میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اللہ نے ابلیس کے اس تکبر کی وجہ سے ابلیس کو وہاں سے نکال دیا۔ فخرج منہا فإنک رجیم، تو نے میرے حکم کو نہیں مانا، اب تو یہاں سے نکل جا۔ یعنی اس بلند جو مرتبہ تھا، جو مقام تھا، جو فرشتوں کی صفیں تھی اور جو جنت میں رہنا تھا، اب تو یہاں سے نکل جا، ہمیشہ کے لیے تو مردود قرار دے دیا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس دن سے ابلیس نے اللہ سے کہا پھر میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا، میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا، تیری اب یہ شکر گزار نہیں رہ پائیں گے۔ اور رب نے کیا کہا، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے، جو میرے نہیں ہوں گے ہاں وہ تیری بات پر عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کیوں افضل ہیں، تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پہلے فرشتوں سے نام پوچھے تو ان کو نہیں آتے تھے، پھر اللہ نے آدم سے نام پوچھے تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ نے کہا میں نے جو کہا تھا وہ آدم کو میں جانتا ہوں کہ میں کس لیے پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا۔ بہت عرصہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تنہا گھومتے تھے، یہ بھی روایت میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تنہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں گھومتے تھے اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو اللہ نے ایک دن وہ سوئے، اور جب سو کے اٹھے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی الٹی طرف بائیں پسلی، اوپر والی جو پسلی ہے جو سب سے چھوٹے سائز میں ہوتی ہے، بائیں پسلی سے آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ایک مخلوق ہے، وہ سرانے کھڑی ہوئی ہے۔ پوچھا من انت، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں حوا ہوں۔ انہوں نے کہا حوا کون؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے سکون کے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے آپ کی رفاقت کے لیے بھیجا ہے۔ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ایک محدود مدت تک اللہ نے جنت میں رکھا، ابھی دنیا میں بھیجنے کا تصور نہیں آیا، ابھی جنت میں وہ رہ رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق ابو عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرمایا 6000 سال تک آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کو اللہ نے جمعے والے دن پیدا کیا، آدم کو اللہ جمعے والے دن جنت میں داخل کیا، اور آدم کو اللہ نے جمعے والے دن ہی جنت سے دنیا میں بھیجا، قیامت بھی جمعے والے دن آئے گی۔ تو جمعے والے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جمعے کے ہی دن اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کیا، اور پھر جمعے کا ہی دن تھا جس دن میں اللہ نے آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خیر ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں، تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جس پہ سورج چڑھتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔